ابھی شفقت صاحب کر دیں تو آپ کو مل جائے گا جی پلیز نمبر ایک 1% ایٹ اے ٹائم آپ بولیے. میرے سوال کے دو حصے ہیں. آپ نے کہا عدلیہ پر اعتماد ہے، جبکہ عمران خان سے لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس پر کسی قسم کا مجھے کوئی اعتماد نہیں. دوسرا، عمران خان صاحب نے جیل سے ایک اکانومسٹ کے لیے آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے ہٹائے جانے اور اس سب ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہماری پارٹی کو پیچھے دھکیل رہی ہے اور مجھے ہٹانے کے لیے بیسس دینے سے میں نے منع کیا اور انڈیپینڈنٹ فارم پالیسی وجہ بنی. کیا ابھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو یہ جسا ہو رہا ہے وہ کر رہی ہے؟ اور دوسرا، آپ کے بیانات عمران خان کے بیانات سے الگ ہیں. آپ اعتماد کرتے ہیں قاضی فائز پر، وہ کہتے ہیں اعتماد نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ فوج ہماری ملک ہمارا، وہ کہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے سسٹم ختم کرنے کے لیے. نہیں دیکھیں، ایک بات یاد رکھو، خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے عدم اعتماد ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پہ. کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی اور کائنڈلی ایسی اسٹیٹمنٹ دینے بھی نہیں چاہیے. دیکھیں خان صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہے، نہ آئی ہے، نہ انہوں نے کہی ہے، اور میری کل ملاقات ہوئی تھی، کبھی ایسا نہیں ہے. دیکھو ہم عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، عدلیہ سپریم ہے، پارلیمان سپریم ہے، لیکن عدلیہ بھی سپریم ہے ان اٹس اون ڈومین. اور یہ اپنے اوپر آرگن جو ہے، یہ تینوں آرگن بیلنس اینڈ چیکس پرووائڈ کرتے ہیں. یہ چیک اینڈ بیلنس کا مسلم اصول ہے. ہم اس لیے اگر کرتے ہیں تو کیا کریں. میں اپنے ووٹر، سپورٹر، ورکر اور کینڈیڈیٹس اور اسپائرنٹ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنی ہم نے آپ کو بتایا جو ریاستی جبر اور تشدد ہوا ہے، اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی کی کسی ورکر نے تنکا تک ان کے اوپر نہیں کیا. یہ پارٹی کی ہدایات ہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، آپ صبر سے کام لیں، اور یہ جو طریقہ کار ہم نے اڈاپٹ کیا انشاءاللہ ایسا رہے گا، اور ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے. شفقت ایک ایسی صورتحال ہے جہاں خوف کی فضا ابھی تھوڑی کم ہوئی ہے. ابھی آپ کا بیٹ بھی واپس نہیں ہوا. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ میڈیا کوریج اور انٹرسٹ آپ کے سامنے ہے. لیکن ایسی صورتحال میں کچھ ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ پھر کچھ کرمنل وقت جو ہیں ان لوگوں نے آپ سے رابطہ کیے ہیں مختلف جماعتوں سے کہ وہ آپ پارٹی کے ٹکٹ کے حصول کے لیے کہ آپ لوگوں کے ٹکٹ جو کینسل ہو چکے ہیں امیدواروں کے. کیا اگر ایسا ہوتا ہے تو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ماؤں بیٹیوں کی، بہنوں کی عزتیں گنوائی ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ پھر زیادتی نہیں ہوگی؟ دیکھو آپ سب لوگوں کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیشہ سے بڑا سپورٹ ہمیں دیا ہے، اور آپ پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ان کے سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ آتے ہیں، بالکل آپ ہمیشہ سے آئیں جب بھی ہم نے کوئی کال دیا. آپ سب لوگوں کے انٹرسٹ کا بڑا شکریہ. جہاں تک آپ نے دوسرے کا ذکر کیا، یہ ٹکٹ سے ریلیٹڈ ہے. ٹکٹ پہ ہماری مشاورت جاری ہے. 2 دن میرے ٹائم دیا گیا تھا، اور میرے جیل میں خان صاحب کے ساتھ اس پہ ایکسکلوسیولی وہ کنسلٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا. آج بھی ہونا تھا، بٹ سپریم کورٹ کی کیس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. لیکن وہ ہے ادروائز جس طرح آپ کی طرف اشارہ کرے تو انشاءاللہ کوئی ابن الوقت نہیں ہوگا. اس طرح جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے اور سپورٹر ہے پیپلز پی ٹی آئی کے، اور خان صاحب کی جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق ہوگا. انشاءاللہ رزلٹ آئے گا، ہم آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کریں گے 1-2 دنوں میں. جی امید صاحب، شیرازی سچ نیوز سے چیئرمین صاحب میرا سوال ہے. ایک سیکنڈ امید صاحب آپ کریں جی، آپ جی امید کریں. شیرازی سچ نیوز سے جب ایک سیکنڈ میں شفقت خان صاحب جب اڈیالہ جیل میں ہے تو وہ اکانومسٹ میں ایک آج ہی ان کا جو ہے وہ مضمون چھپا ہے. تو یہ کون سی سہولت کاری ہو رہی ہے جو لندن سے ہو رہی ہے، اور کون لندن میں ان کے یہ مضمون جو ہے جیل سے ایک جب اتھارٹی کے قید میں ایک شخص ہے تو وہ لندن میں ان کے مضمون چھپا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کی ہمارے ساتھ کنٹیکٹ رہتا ہے اور ہماری کوئی سہولت کاری نہیں ہے. ہم جو بھی خان صاحب پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں ملک کے بارے میں اور اس کا جو نظریہ ہے اس میں کوئی اور جو نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا اسی کے تھرو ہم چل رہے ہیں اور کوئی نئی بات تھا ہم نے اس میں کسی چیز میں نہیں کی. وہی نظریہ ہے جو خان صاحب کا جیل جانے سے پہلے کا تھا وہ جیل جانے کے بعد بھی ہے, وہ چاہے آج ہو چاہے کل ہو. کیا ایک سیکنڈ میں آپ سے کاؤنٹر کوشچن کرنا چاہوں گا, کیا اکانومسٹ میں یا کسی اور جرنل میں آرٹیکل چھپوانا کوئی مشکل کام ہے جی؟ آئی کین رائٹ فار دیٹ جرنل, آئی بین رائٹنگ ان دا پاسٹ. تو یہ اس میں سہولت کاری کا لفظ جو ہے نا وہ ان اپروپریٹ ہے, بہت ان اپروپریٹ ہے. آپ بولیے جی. امید بھائی سر ایک سیکنڈ یار, شفقت بھائی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو 3rd اور 4th ٹائر کے امیدوار ہیں جنہوں نے کاغذات جمع کرائے ہوئے ہیں اور جو سیکورٹی پروسیس ہے اسکروٹنی پروسیس ہے کلیئر بھی ہو گئے ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو بدلے میں نشان کے علاوہ جائیں گے تو جو عام کراؤنڈ کتنی
یہاں پہ مشکلات ہوں گی آپ لوگوں کو اس کے برعکس کہ آپ کے پاس 80% کی پاپولرٹی ہے؟ دیکھیں ہم اپنا جو پروسیس ہے اوارڈ آف ٹکٹ کا وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے، اور جو کینڈیڈیٹ لڑیں گے اگر ان کو نشان لیٹ سپوز ایزیوم کر لے فور گاڈ فاربڈ دیٹ ہیپنز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، اگر ان کو واقعی ہی ہم نے پاس نشان نہیں ہے اور وہ جس بھی نشان پہ ہوں گے ان سارے لوگوں میں پارٹی سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ضرور ہوں گے. ہر کنسٹیچوئنسی پہ ہمارا ایک نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ضرور ہوگا اور وہ جس بھی سمبل سے لڑیں گے. لیکن میں نے جو آپ کو فیکٹس فگر دیے کہ وہ آلموسٹ 100 ملین بنتا ہے، 10 کروڑ مینز 100 ملین، اتنے ووٹر سپورٹر کو آپ ایک پروسیس سے نکال رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو کہیں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو تو پھر وہ آ جائیں گے، یہ بڑا نقصان ہوگا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو اور وہ پارٹی سمبل پہ ہی الیکشن لڑے تاکہ وہ پروسیس کا حصہ بنے، فلور کراسنگ میں آ جائیں اور ہم آگے کی طرف بڑھے اور کوئی ریفارمس لے آئیں. دیکھیں پہلے تو اب ہمارا لائے امر یہی ہے کہ ہم بوائکاٹ کی طرف نہیں جائیں گے، بالکل نہیں جائیں گے. ہم ان کو میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کو یہ پلان نہیں دیں گے کہ یہ کہیں گے جی کہ ہم الیکشن لڑیں گے. ہم نے ان کو جو ہے نا ایکسپوز کر دینا ہے، اور ہمارا جو بھی کینڈیڈیٹ پارٹی کا سپورٹڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم ہر حال میں الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں بطور چیئرمین وہ سب کے سامنے لیکن کچھ دیر پہلے ابھی جو آپ نے بات کی اس کے آپ کے جو مروت صاحب ہیں افضل شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا اسٹیٹمنٹ ابھی ایشو ہوا ہے 11 دن کے بعد پریس اسٹارٹ کی ہے، انہوں نے عدم اعتماد کر دیا قاضی فائد صاحب پہ. تھوڑا سا تو اس طرح کا کیا ریزن ہو رہی ہے؟ ایک چیز دوسرا سر یہ کہ اگر آپ کو بڑھنے کا شادی ملتا تو جو 70 مخصوص شرطیں اور 100,000 نیشنل بائک کی ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ ان سے آپ کی پارٹی رد ہو جائے گی؟ پارٹی کی لسٹ آپ کی پہنچ چکی ہے الیکشن کی شروع ریزرو سیٹ. یس دیکھو پہلی والی جو بات آپ نے کر لی تو جو ہم اس وقت کہہ رہے ہیں وہی آپ بات سمجھیں. نہیں کبھی ایسا نہیں کہا ہے خان صاحب نے، ہمارا اعتماد ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں تو جو لسٹ ہے، یس لسٹ میرے دستخطوں سے الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرائی جا چکی ہے. ہمارے ریزرو سیٹ کی وومن اور نان مسلم کی میں نے اپنے دستخطوں سے جا کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں. وہ الیکشن کمیشن کے مطابق ساروں صوبوں میں اپنے ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرانا پڑتا ہے جو ان کا پروونشل کمشنر ہوتا ہے. وہ ہم نے سندھ بھی لے کے گئے تھے، بلوچستان بھی لے کے گئے تھے، اور پنجاب میں بھی اور KPK میں بھی. تو ہماری لسٹ ہے ان کے پاس جائیے. پرابلم صرف یہ ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہے الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہم آپ کی اسکروٹنی نہیں کرتے، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ہمیں اسٹے دے دیا تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے. تو یہ ہم لسٹ ان کے پاس جا چکے ہیں. چاہے وہ نہیں دیکھو وکیلوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا، ایون ایک آدھ دو تین چار جرنلسٹوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا. آپ بھی ہمارے ساتھ کلب میں ہوں گے اور سارے ہوں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہم وہ نکالیں گے. سب کے ساتھ ہے اور ورکروں کو ہی مل رہا یہ صدر صاحب بھی بڑے خاموش ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سر PGI کی جتنی بھی لیگل ٹیم ہے سر وہ الیکشن میں بزی ہونے جا رہے ہیں. تو کیا خان صاحب بڑے عرصے تک جیل کے اندر رہیں گے؟ پہلے کہا جاتا رہا کہ خان صاحب پرسوں باہر نکل رہے، ہفتے میں نکل رہے، 20 دنوں میں نکل رہے. نہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ جلد نکل جائیں گے. لیکن اس کے جتنے کیسز انہوں نے رکھے ان کی کوشش یہی تھی کہ الیکشن سے پہلے نہ الیکشن کے پروسیس میں نہ ہو. لیکن یہ تو ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ تھا کہ میں ایز اے چیئرمین اگر ان کے پاس جا کر کے ان سے مشاورت کرتا ہوں تو میں نے مشاورت کا میرے رائٹ ہے. میں جب چلا گیا تو مجھ سے پن لیا گیا. جب سیکنڈ دن میں نے جانا تھا تو مجھے ایون پلین پیپر نہیں جانے دیا گیا. اور جب خان صاحب کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی تو میرے پاس ایک ہی ٹیشو پیپر تھا جس پہ میں نے پوائنٹس لکھے تھے. پھر ہم نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن موو کر دی، ہائی کورٹ نے اجازت دے دی. تو ہائی کورٹ کی اجازت کے بعد میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے بہت اچھا موقع پرووائڈ کیا اور ہماری ڈسکشن ہو گئی. جی ایک سیکنڈ لیکن رحمان جس طرح کی بیانات دے رہے ہیں اور جس طرح کی جبر واقع سوال کروں گا کہ وہاں پہ حالات اس طرح بن رہے ہیں کہ وہاں پہ الیکشن باقی ہو جائیں گے. اس صورتحال میں آپ کو کیا ہوگا اور رحمان کا جو ہے
میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن اور باقی ادارے اور سب سے جو رپورٹیں منگوائی گئی تھیں پہلے بھی اور